آج کی اگلی بات یہ ہے کہ یتیم وہ نہیں ہوتا جو اپنے والدین کے سائے سے محروم ہو جائے۔ یتیم وہ ہوتا ہے جو اخلاقی نگرانی سے محروم رہ جائے۔ اخلاقی نگرانی مطلب کیا؟ یعنی کہ تربیت، اس کے اخلاق کی بنیاد، اس کے کردار کی بنیاد۔ یہاں پر یتیم اس سے کہا جا رہا ہے جس کی تربیت نہ ہوئی ہو، جو اخلاقی لحاظ سے بہت کمزور ہو، جو اس دنیا میں رہنے والے لوگوں سے میل جول کرنا نہ جانتا ہو۔ یہ ساری اخلاق میں چیزیں آ جاتی ہیں۔ دیکھیے، ایک بندے کے پاس کپڑا، روٹی، مکان تو ہے، لیکن اس کے پاس تربیت نہیں ہے، اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، اس کے پاس کردار کوئی نہیں ہے، تو وہ اس دنیا میں کیا کامیاب ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں، کیونکہ ایک بندے کو اس دنیا میں کوئی جانتا نہیں ہے اور اس کا کردار بہت برا ہے۔ کیا آج یا کل پرسوں وہ کوئی کاروبار شروع کرے تو کیا لوگ اس کی دکان میں آئیں گے؟ جب تک وہ خود کو چینج نہیں کرے گا تو وہ کیا کوئی بھی ایسا کام کر سکتا ہے جو ایکسٹرا آرڈنری ہو؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے اس کام کو کرنے کے لیے ایک اپنے کردار کی، ایک شخصیت کی ضرورت ہے۔ اپنی شخصیت بنانے کے لیے اسے چینج ہونا پڑے گا، اسے وہ تربیت، اسے وہ اخلاق حاصل کرنا پڑے گا جو اس دنیا میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ایک انسان دوسرے اس انسان پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے جو اپنے اخلاق کے لحاظ سے بہت بہتر ہو۔ دیکھیے، جب ہمیں اپنے گھر پہ کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو ہم پہلے اس انسان کو فون لگاتے ہیں جو اخلاق کے حوالے سے اچھا ہے، جو آتا ہے، بیٹھتا ہے، اچھے انداز سے بات کر کے سمجھا کر پھر اس کام کا سلوشن نکالتا ہے۔ اور ایک انسان جو ہوتا ہے آ کر سیدھے منہ بات نہیں کرتا اور ٹھیک طریقے سے ہمیں کام کرنے کے بارے میں نہیں بتا پاتا، ایک کام کا ٹھیک سے سلوشن نہیں نکال پاتا، تو اس انسان کی ویلیو، اس انسان کی جو قدر ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے بنسبت کس انسان کے جو اچھے انداز سے، اچھے اخلاق سے بول کر سمجھا پاتا ہے۔ تو یہاں پر یتیم اسے کہا گیا ہے جو اخلاقی لحاظ سے کسی کے سائے میں نہ ہو۔ اگر کسی بچے کے والد نہیں ہیں، اس کی والدہ نہیں ہیں، تو کوئی ایسا انسان اس کے سر پر ہے جو اس کی اخلاقی تربیت کر سکتا ہے۔ اگر دیکھا جائے وہ یتیم تو ہے، لیکن ہم اسے یتیم بولیں تو وہ غلط سمجھے گا۔ وہ بولے گا میری تربیت ہو گئی ہے، میرا اخلاق کسی نے اچھا کر دیا ہے، مجھے ایسی تربیت، ایسی تعلیم کسی نے مجھے مہیا کی ہے کہ مجھے یتیم کہنا غلط ہوگا۔ کیونکہ ایک انسان جب تک تعلیم اور تربیت سے محروم رہتا ہے تب تک وہ یتیم رہتا ہے۔ پھر تو ہم ایسے اس انسان کو بھی یتیم بول سکتے ہیں جو بہت زیادہ بڑا ہے، 35 سال کا ہے، 40 سال کا، لیکن اس کی تربیت نہیں ہوئی، اس کو تعلیم نہیں دی گئی، اسے اس معاشرے میں رہنے کے آداب نہیں پتہ، اسے محفل کے آداب نہیں پتہ، اسے بڑوں سے بات کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا نہیں آتا، اسے سوشلائزیشن نہیں آتی کہ باہر نکل کر لوگوں سے کیسے باتیں کرنی ہیں، تو ایسا انسان دراصل یتیم ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا یتیم وہ نہیں ہے جو اپنے والدین کے سائے سے محروم ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے یتیم ہونے کی۔ انسان بہت لمبے عرصے تک ایک ڈپریشن سچویشن میں چلا جاتا ہے، میں مانتا ہوں وہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان یتیم کہلانے کے لائق ہوتا ہے، لیکن اصل جو دیکھا جائے کہ یتیم جو ہے وہ یہ والا انسان ہے کہ جس کی تربیت نہ ہو، جس کی تعلیم نہ ہو، جس کی اخلاقی نگرانی نہ کی گئی ہو۔ ایک انسان کی جب تربیت نہیں کی گئی، اسے تعلیم نہیں دی گئی، تو اس کے ساتھ جیسا سلوک ہو رہا ہے، چاہے برا چاہے اچھا، تو وہ بچہ اس دنیا کو اس ماحول جیسا سمجھنے لگتا ہے۔ اگر اسے اچھا ماحول مہیا ہو رہا ہے تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ دنیا بہت اچھی ہے، اور اگر اسے برا ماحول مہیا ہو رہا ہے، برے لوگوں سے مل رہے ہیں جو اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس کے خلاف ہیں اور اس کے ساتھ برے سلوک کر رہے ہیں، تو وہ اس دنیا کو برا سمجھے گا۔ اس بات کے پیچھے ایک بہت بڑی تھیوری ہے، ایک بہت بڑی سائنس ہے کہ جب باہر کی دنیا جیسی ہوتی ہے تو ایک بچہ بول رہا ہوں، بڑا کوئی نہیں بول رہا ہوں، بچہ بول رہا ہوں، ایک بچہ اس ماحول کے مطابق اندر سے ویسا ہونے لگ پڑتا ہے۔ اگر اسے باہر سے اچھا ماحول ملا ہے تو وہ اندر سے اچھا ہوگا، اور اگر برا ماحول ملا ہے تو وہ اندر سے برا ہوگا۔ یہ ایک بچے کے لیے تھا کہ ایک باہر کے ماحول سے تاثرات لے کر اندر ویسا ہونے لگ پڑتا ہے، لیکن ایک ایسا انسان جو 35 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، اور وہ شروع سے اچھے ماحول میں رہا ہے، لیکن جب وہ برے ماحول میں جائے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ بروں کو دیکھ کر برا ہونے لگ پڑے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس اچھے ماحول کی بنسبت وہ برا ماحول بہت زیادہ پاورفل ہو، بہت بڑا ہو، وسیع مقدار میں ہو۔ ایک بندہ جو پہلے گاؤں میں جاب کرتا تھا، اب وہ کہاں چلا گیا ہے؟ وہ شہر چلا گیا ہے، اب وہاں پر زیادہ کرپشن ہے، اب وہاں پر زیادہ رشوت چلتی ہے۔ تو گاؤں میں جو ماحول تھا وہ بہت کم تھا، کم مقدار میں تھا، لیکن تھا اچھا، اور وہاں پر جا کر وہ ماحول مقدار میں زیادہ بڑھ جائے گا، تمام لوگ برے ہوں گے، تو وہاں پر ہو سکتا ہے صرف 10% چانسز ہیں، 20% چانسز ہیں کہ 40 سال جس نے اپنے گاؤں میں اچھے ماحول میں گزارے ہیں، 10 یا 20% چانسز ہیں
کہ وہ برے ماحول میں جا کر برا ہونے لگ پڑے، لیکن 80 یا 90% یہ چانسز ہیں کہ وہ برے ماحول میں بھی جا کر خود کو اچھا رکھ پائے گا۔ یہ بچے اور ایک بڑی عمر کے شخص میں فرق تھا کہ ایک بچہ باہر کے ماحول سے اندر ویسا ہونے لگ پڑتا ہے، اور ایک بوڑھا، ایک بڑی عمر کا انسان اپنے اندر سے باہر کے ماحول کو چینج کر سکتا ہے۔ یعنی کہ وہ اچھا انسان جو 40 سال اچھے ماحول میں رہا ہے، اگر وہ چاہے اس بڑے اور برے ماحول کو اپنی اچھائی سے چینج کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرطیں ہیں کہ اس کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہونی چاہیے، اسے لوگوں سے سوشلائز کرنا آنا چاہیے کہ لوگوں سے کس طرح سے بات کرتے ہیں، اور اس کے اندر سکھانے کا جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ برے ماحول میں جا کر یہ چاہے کہ میں انہیں وہ اچھی چیزیں سکھاؤں جو میں نے اچھے ماحول سے سیکھی ہیں، اگر جذبہ ہے اس کے اندر یہ تو وہ سکھا سکتا ہے اور لوگوں کو موٹیویٹ کر کے ان کو اچھے راستے پہ لا سکتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر ایسا موقع ملے تو انسان کو ایسا کرنا بھی چاہیے کہ برے ماحول میں رہنے والے لوگوں کو اپنی اچھائی سے بدلنا چاہیے، نہ کہ خود برے ماحول میں جا کر اپنی اچھائی کو ضائع کر کے برا ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج جو ہم نے سیکھا وہ کیا تھا کہ یتیم اصل معنی میں اگر دیکھا جائے تو وہ نہیں ہے جو اپنے والدین کے سائے سے محروم ہے، بلکہ یتیم وہ ہے جو اخلاقی نگرانی، تربیت اور اپنے اچھے اخلاق سے محروم ہے۔ اگر آپ کے خاندان میں کوئی ایسا لڑکا ہے یا ایسی لڑکی ہے جن کے والدین اس دنیا میں ابھی نہیں ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ انہیں اخلاقی لحاظ سے سپورٹ کرنا ہے، ان کی تربیت اچھی کرنی ہے، اچھی تعلیم دینی ہے اور اچھا اخلاق ان کا بنانا ہے تاکہ وہ اچھا کردار اپنا سکیں۔